سے پہلے جو بات کی جاتی ہے ہم آئیں گے, دودھ شہر کی نہریں بہا دیں گے, ریلیف دے دیں گے, مہنگائی ختم کر دیں گے, عوام کو یہ چیز سستی دے دیں گے, وہ چیز سستی کر دیں گے, یہ سستے بازار لگا دیں گے, آپ کو سبزیاں, گوشت, آپ کو شے خورو نوش کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیں گی, آتے ہم ریلیف دیں گے آپ کو. پھر ہوتا کیا ہے, جب آ جاتے ہیں اقتدار میں تو پھر عوام کے ہاتھ ہی نہیں آتے. دبئی نے پیسے مانگ لیے ہیں جو ہمارے پاس رکھوائے ہوئے تھے, سعودی عرب پیسے مانگ رہا ہے, ہم سے چائنا نے پیسے مانگ لیے. ہماری خارجہ پالیسی کھل کر سامنے آ گئی کہ ہماری پالیسی کیا ہے. گجب بےعزتی ہے. سعودی عرب نے بھی پاکستان سے اپنا 6.3 ارب ڈالرز دوستو واپس مانگ لیا ہے. عرب ممالک اس وقت پاکستان سے شدید ناراض ہیں. اب ناراض ہیں وہ یا پھر کوئی اور ریزن ہے آپ کو؟ پورے خطے میں تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. اچھا. اور اس تیل کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے نے پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. غریب کا چولہا مدم ہو رہا ہے, کسان کے لیے بے پناہ مشکلات پیدا ہو چکی ہیں, اور عام آدمی کے لیے نئے چیلنجز ابھر کر سامنے آ رہے ہیں. ابو آ رہے ہیں. ویسٹ ایشیا میں جو حالت بنے ہوئی ہے ان کا اثر پوری دنیا پر ہے. ارجا ضرورتوں کی, ڈیزل, پیٹرول اور گیس کی دقت پوری دنیا میں بڑھ گئی ہے. ایسے سنکٹ میں بھی بھارت نے حالاتوں کو نینترن میں بنائے رکھا. اس کے پیچھے دیش کی سفل ودیش نیتی اور دیش واسیوں کی ایک جٹتا کی سفلتا کی طاقت ہے. آج دنیا کے چھوٹے سے لے کر بڑے سپر پاور دیشوں تک میں ڈیزل پیٹرول کے دام کہیں 10%, کہیں 20%, کہیں 25% تک بڑھے ہیں, لیکن بھارت اس کا اثر دیش کی جنتا پر نہیں پڑنے دے رہا. ایسا پہلے چائنا نے پاکستان سے اپنا پیسہ مانگ لیا, اس کے بعد یو اے نے اپنا پیسہ مانگ لیا کہ ہمارے جو 3.5 بلین سے آ رہی ہے, اور یہ ایک ایسے ٹائم پر ہو رہی ہے کہ جہاں معیشت بالکل زمین سے لگ گئی ہے. دیکھیں میں معیشی انسوں میں آپ کو اگر سمجھاؤں, یہ تباہی بربادی, یہ جو آپ کو پتا 9 اپریل کو 4 سال ہونے ہیں اس تباہی بربادی کے. اسٹیٹ بینک کے پاس پڑے ہیں 16 ارب ڈالر. اپریل کے مہینے کی 11 تاریخ کو عرب امارات کے 3 ارب ڈالر ہیں جو 17 اور 23 اپریل تک جائیں گے. یورو بانڈ 1.3 ارب ڈالر یہ 23 تاریخ کو میچور ہیں, یعنی 5.5 ارب ڈالر 23 اپریل تک خزانے سے نکل جائیں گے. 32% نکل گیا. پیچھے رہ گئے 11 ارب ڈالر. اب ہر مہینے تیل اور گیس خوراک کے جو امپورٹ بل ہے, پھر اوپر سے ڈالر مہنگا ہونا, روپے کی ویلیو گرنے سے جو IMF بھی دباؤ ڈال رہا ہے کرنسی کی ویلیو گراؤ, اوپر سے پاکستانیوں کی جو ریمیٹنس ہے عرب امارات, سعودی عرب سمیت 37 ارب آپ کو پتا ہے, اس میں اب یہ 5 یا 10 ارب ڈالر کا دھچکا لگے گا, کیونکہ حالات ایسے ہیں وہاں پہ. فورن ریمیٹنس رکے گی خاص طور پر عرب امارات سے. اس کے بعد کیا حالات ہوں گے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امپورٹ بل کی ادائیگی کے لیے جو پاکستان دیتا ہے 1 مہینے کا بل نہیں رہنا. یہ وہ خطرناک معاشی حالات ہے کہ جس میں مہنگائی کا طوفان تو چھوڑیں, یہ ان حالات کا شکار ہو چکے ہیں جو ہم آپ کو بتاتے رہے. یہ امریکی کیمپ میں جانے کا نقصان یہ ہوا کہ اب چین پاکستان پہ اعتماد نہیں کرتا. ان کی اربوں ڈالر کی پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہے یا افغانستان میں جو انویسٹمنٹ ہے, افغانستان پر حملہ کر کے جنگ لگانے سے خراب ہوئی. چین اپنے 220 ملین ڈالر مانگ رہے ہیں حالات میں, اور افغانستان سے مذاکرات پر مجبور کر رہے. اب یہ حالات دیکھیں کہ ایران کی طرف سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ ضرور لگا وزیر خارجہ کا, انہیں پتا ہے پاکستان کی عوام کھڑی, لیکن کیا وہ پاکستان پر اعتماد کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. انہیں پتا ہے کہ امریکہ پاکستان پہ اعتماد کرتا ہے؟ بالکل نہیں کرتا. ان کے خود حکومتی صحافی بتا رہے ہیں کہ امریکہ اسرائیل نے پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی دی ہے. محمد مالک کے الفاظ ہیں کہ ایران کے اتنا قریب اور ہمدرد نہ ہو پھر ہم ٹھنڈا کر دیں گے. عرب دنیا اعتماد کرتی ہے کیا پاکستان پہ؟ ہماری جو پالیسی ہے اس وقت, عرب دنیا دیکھ لیں کہاں کھڑی, ایران کے ساتھ, روس کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, ہندوستان سے, سارے حالات کشیدہ ہے. یعنی غریب کی جو جورو سب کی بھابھی والا فارمولہ بنا ہوا ہے. یہ اس چکر میں انہوں نے خارجہ پالیسی گھوڑے پہ چڑھائی. جن ممالک میں عوامی فیصلے, سری لنکا اس کی دیکھیں بہت بڑی مثال ہے, بنگلہ دیش بہت بڑی مثال ہے, ابھی ہندوستان آپ کے سامنے بہت بڑی مثال ہے. ان ممالک میں وہ حالات نہیں ہے جو آج ہمارے ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس حالات, حالانکہ پیٹرول مل رہا ہے, مطلب 30 جہاز تو ایران نے دی ہیں, اور تیل کی قیمتیں دیکھیں, اور یہ صرف تیل کی قیمتیں نہیں ہیں, تباہی اور بربادی کا پورا ایک کھیل ہے. اچھا, اب خدا نہ خواستہ اگر سعودی عرب ایران جنگ کا حصہ بن گیا اور اس کے بعد پھر پاکستان پر بھی ظاہر ہے کہ شریک ہونے کا پریشر پڑا, تو آپ سوچیں کہ پھر صورتحال کیا ہوگی, کیونکہ یہ ان 11.5 ارب ڈالر میں سے 5 ارب ڈالر وہ سعودی عرب کے ہیں. اب دوست ممالک اور IMF کا قرضہ نکالیں آپ تو پیچھے پھر یہ منفی بیلنس ہی بچتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ امپورٹس کے لیے پھر $1 بھی اپنا نہیں ہے. اوپر سے حکومت وہ ایکسپورٹس بڑھانے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے, جو کہ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں بڑھنے کے بجائے 8% کم ہو گئی ہیں.
اچھا، جبکہ وہ اڑان پاکستان پروگرام میں ارسطوئے پاکستان وہ آئندہ 3 سالوں میں ایکسپورٹس ڈبل کرنے کا خواب دکھا رہے تھے، جو اس وقت 32 ارب ڈالر ہیں۔ اچھا، پھر یہ تاثر دیا گیا کہ دوست ممالک سے 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری تو بس آیا ہی چاہتی ہے، لیکن غیر ملکی سرمایہ کاری بھی وہ پہلے سے کم ہو گئی۔ اس طرح یہ ترسیلات زر جن کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچا نا، اب ان میں بھی کمی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ جن ممالک سے زیادہ ترسیلات آتی ہیں ان میں پہلے نمبر پہ سعودی عرب ہے، پھر دوسرے نمبر پہ UAE ہے، جو اس وقت خود آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کا شکار ہیں اور ان کی اپنی معیشت وہ ٹھپ پڑی ہوئی ہے۔ اب مختصراً پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ برین گرین والی تھیوری بھی ناپائیدار ہی ثابت ہو گئی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہے کہ آج ہم UAE کے اس 3.5 ارب ڈالر کی واپسی کے مطالبے سے ہل کر رہ گئے ہیں، حالانکہ 2024 میں ہونے والی دبئی لیکس کے مطابق صرف دبئی میں پاکستانیوں کی 11 ارب ڈالر مالیت کی پراپرٹیز ہیں۔